الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کرونا وائرس نے پوری دنیا میں خوف اور دہشت کو پھیلا رکھا ہے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 200 سے زیادہ ممالک میں یہ کرونا وائرس پھیل چکا ہے۔ اربوں لوگ اس وقت گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کرونا وائرس سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں اور روزانہ مر رہے ہیں، اور یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک نہ تو کوئی میڈیسن اور باقاعدہ کوئی علاج دریافت ہوا ہے اور نہ ہی ویکسین بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن آئیے اب اسلام کی طرف کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسے خطرناک امراض سے کس طرح تحفظ فراہم کرتا ہے اور کیا تعلیمات عطا فرماتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ صبح سویرے صدقہ کیا کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور تفاخر کو دور فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمارے نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک بلا ہے، یہ بھی ایک آفت ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے جس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگر ہم صدقہ دیں تو اس بلا سے، اس آفت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں صدقہ کتنا دوں، کس طرح دوں، وغیرہ وغیرہ۔ خیر صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن مختصر یہ کہ کچھ صدقات ہوتے ہیں جو فرض واجب ہوتے ہیں، کچھ نفلی ہوتے ہیں۔ جو فرض واجب ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقہ فطر آ جاتا ہے، اور جو نفلی ہوتے ہیں اس کو ہم عام طور پر خیرات بھی بول دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہ صدقہ ہے۔ اب چاہیے یہ کہ چاہے تھوڑا سا دیں لیکن روزانہ جو ہے وہ صدقہ کریں، اس کی برکت سے ہم ان آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ اب صبح سویرے صدقہ کریں تاکہ سارا دن ہماری حفاظت رہے۔ اب صبح سویرے اگر ہم صدقہ نہیں کر سکتے تو ہم دن میں کسی وقت بھی صدقہ کر دیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دوپہر کو کریں یا شام کو کریں، لیکن صبح کرنا بہتر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو خود محتاج ہوں، میں کیسے صدقہ کروں، یار میں تو خود ضرورت مند لوگوں سے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ لیتے ہیں، اگر آپ 100 روپیہ کسی نے آپ کو دیا، آپ اس میں سے 10 روپے صدقہ کر دیں تاکہ آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 روپے کی برکت سے آپ کو اور مال عطا فرمائے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، عارضی طور پر کم ہوتا ہے، لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے پاس مال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے نسخہ نمبر 2 کی طرف۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ایک دعا بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ دعا خود پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سی بیماریوں اور کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ اس دعا کو کس طرح پڑھنا ہے غور سے سنیں۔ صبح اور شام 3 دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری حفاظت ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اب آئیے تیسرے نسخے کی طرف کہ اسلام نے ہمیں ایسا زبردست یہ نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اس سے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انڈیا میں ایک مرتبہ طاعون پھیلا، لوگ دھڑا دھڑ مرنا شروع ہو گئے۔ اس بیماری میں عام طور پر کانوں کے پیچھے گلٹیاں نکلتی ہیں اور بعض اوقات گلا بھی شدید خراب ہو جاتا ہے کہ انسان بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور وہ مریض جس کو طاعون ہو جائے وہ 2-4 دن میں ہلاک ہو جاتا ہے۔
اس وقت کے مشہور و معروف بزرگ، ان میں بھی کچھ ایسی علامات ظاہر ہو گئیں کہ کان کے پیچھے گلٹیاں نکل آئیں اور گلا اتنا خراب ہوا کہ بولنے کے قابل بھی نہ رہے۔ گھر والوں نے ڈاکٹر کو بلایا، جب ڈاکٹر آیا تو اس نے جب دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا کہ یہ وہی ہے، یعنی طاعون ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ اشاروں سے کچھ سمجھانا چاہا، بولنا چاہا، لیکن اس وقت ان کی بات کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ جب وہ بعد میں تندرست ہو گئے تو اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا ان سے کہ اس وقت آپ کیا سمجھانا یا کہنا چاہ رہے تھے؟ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دعا جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ میں طاعون زدہ مریض کو دیکھ کر پڑھ چکا ہوں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ طاعون نہیں ہے، نہ طاعون ہے نہ ہوگا۔ وہ دعا کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے یہ ذرا غور سے سنیے۔ جب کوئی بھی مریض یا کوئی بھی بیمار بندہ یا پریشان حال بندہ یا مصیبت اور آفت زدہ بندہ آپ دیکھیں، اس کو دیکھ کر جب آپ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ والی بیماری پریشانی آفت نہیں ہوگی۔ اسپیشلی طور پر ڈاکٹرز کو تو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور اسپیشلی وہ ڈاکٹرز جو کہ اس کرونا وائرس کے مریضوں کے وارڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو جلد از جلد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ اس کرونا وائرس کے مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور بہت پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ تسبیح، درود و سلام اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، تسبیحات کرتے رہیں۔ اب تسبیحات کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وبا سے حفاظت کے لیے، وبا سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے تسبیحات سے زیادہ فائدہ مند چیز نہیں دیکھی، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی دعائیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درست تلفظ ہونا چاہیے۔ اب ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں اکثریت عوام الناس ایسے پڑھتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمد۔ اب تسبیح پکڑی ہوئی، اب ایسے پڑھے جا رہے ہیں، استغفراللہ۔ اس طرح پڑھنا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے۔ آپ تھوڑی تعداد میں پڑھیں لیکن درست انداز میں پڑھیں تاکہ وہ قابل قبول ہو اور اس کے درست نتائج ہمیں مل سکے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہم بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم درست تلفظ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے۔ بہرحال کوشش کریں اس کے درست تلفظ سے ادا کریں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت ساری بیماریوں، مصیبتوں، آفتوں اور اس کرونا وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو یہ اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو فوراً آپ کو مل جائے۔